آپ کے نزدیک غربی باغ کی سیاست کے لیے کون بہتر ہے؟ جاوید عارف، میجر لطیف حلیق، صدار عتیق، افتخار ایوب؟ فی الحال تو میں بہتر ہوں اندر عشق کے جراثیم بھی ہوتے ہیں تو یہ جو آپ نے بات کی ہے عشق کے جراثیم کی، کبھی عشق کیا ہے زندگی میں؟ عشق کے بغیر تو انسان پھر کو جانور ہے نا. عشق تو ہر انسان کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو اسپیشل پرسن سردار حماد گل عباسی کی جانب سے اسلام قبول ہو. میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں سردار ساجد اقبال عباسی صاحب، غربی باغ کی سیاست میں ایک بڑا نام کمایا ہے. السلام علیکم ساجد صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ساجد صاحب میں ٹھیک ہوں. چہالہ سے دبئی تک کا یہ سفر کیسا رہا؟ سیاسی سفر کیسا رہا؟ سماجی سفر کیسا رہا؟ اور بزنس کا سفر کیسا رہا؟ ایک تو حماد بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سے مل کے، آپ کے بہن بھائیوں سے بڑے خوبصورت چہرے ہنستے مسکراتے. زندگی میں مشکلات کے باوجود آپ کا ہنسنا مسکرانا اور اس طرح سے لوگوں میں گل مل جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری ایک سوسائٹی کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور سب کے لیے ایک امید اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوپ ہے. آپ اس کے علاوہ آپ نے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے بھی انتہائی غربت میں آنکھ کھولی. زندگی مسائلستان بنی ہوئی تھی، کتابوں کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اسکول اور کالج جانے کے لیے گاڑی کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمیشہ اللہ سے ایک امید رہی اور پر امید رہا میں زندگی میں ہمیشہ کہ جب ہم کسی قابل ہوئے تو اللہ یہ سارے وسائل قدموں میں نچھاور کرے گا. تو پھر وہی ہوا کہ اس امید کے ساتھ محنت بھی کی، لیکن یہ ساری چیزیں محنت کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت کے نتیجے میں سب کچھ ہوتا ہے. تو بس پھر میں یہاں جب عملی زندگی میں قدم رکھا 1996-97 میں، تو یہاں کراچی میں دھکے کھائے، محنت مزدوری کی، ریڑیاں لگائی، نوکری کی. البتہ نوکری کا یہ تھا کہ میں نے 1 مہینے سے اوپر آج تک نوکری نہیں کی، بس مزاج بزنس کا تھا. پھر لاہور میں دھکے کھائے، سائیکل کے اوپر سامان رکھ کے گلیوں میں بازاروں میں بیچا. اور یہ جو مزنگ اور کلمہ چوک اور یہ لاہور میں یہ ڈیفنس، تو کبھی کبھی سائیکل کے اوپر میں سامان لے کے جاتا تھا تو میں دن بھر کی اس دھوپ میں درختوں کے سامنے کبھی سائیکل کھڑی کرتا تھا، تو میں وہ جو بڑے بڑے بنگلے ہوتے تھے ان کو دیکھتا تھا اور میں کہتا تھا کہ کتنا سکون والے لوگ ہیں یہ جو ان بنگلوں میں رہ رہے ہوں گے. تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے وہ سارا کچھ میرے قدموں میں نچھاور کیا. سیاست میں کیسے آنا ہوا؟ سیاست تو آپ کو پتہ ہے کشمیری لوگوں کا مزاج ہے کہ پیسے آ جائیں، تھوڑا سا عقل آ جائے، تعلیم آ جائے تو پھر سیاست کے علاوہ کوئی کام بچتا نہیں. یہاں سیاست کے علاوہ دوسرا کام ہے کیا؟ آپ کے نزدیک غربی باغ کی سیاست کے لیے کون بہتر ہے؟ جاوید عارف، میجر لطیف حلیق، صدار عتیق، افتخار ایوب؟ فی الحال تو میں بہتر ہوں. ساجد صاحب، آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے دوران ورک اور آئندہ کے لیے کیا وین رکھتے ہیں آپ؟ ہم دنیا سے کوسوں میل دور ہیں، بہت پیچھے ہم. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو زلزلہ آیا اس نے جہاں 70,000 انسانوں کو زندہ دفن کر دیا، لوگوں کے اوپر مصیبتوں کے کا پہاڑ آیا، لیکن اللہ کے ارکام میں ایک حکمت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگوں نے قربانی تو دی، زندگیاں ان کی چلی گئی، لیکن یہ اگر زلزلہ نہ ہوتا تو ہم شاید آج سے 50 سال پیچھے ہوتے ان لوگوں کے ڈیولپمنٹ نام کے حوالے سے. ساجد صاحب، ان لوگوں کے نام کیا پیغام ہے جنہوں نے کشمیر کو صرف کھایا؟ آزاد کشمیر کی دیکھا جائے تو تعمیر اور ترقی کو نقصان پہنچایا. آپ ورک کر رہے ہیں آج کل پوری یو سی کے اندر، یو سی کے اندر، یونین کونسل کے اندر آپ ورک کر رہے ہیں، مختلف لوگوں سے آپ مل رہے ہیں. دوسرا، بلدیاتی کے جو نمائندگان تھے
ان کو ان کے اختیار نہیں ملے تو جو جیتے نمائندے ہیں وہ سارے آپ کے پاس ہیں. تو نیکسٹ کیا پلان ہے آپ کا؟ کس پارٹی میں آپ اعلان کریں گے؟ یہ نمائندے میرے نہیں ہیں، نہ میری جیب میں ہے. ہم ایک سچی بات ہے، ایک مشن اور ایک مقصد کے لیے ہم ایک پیج پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور سیاسی افیلیشن ہماری بالکل ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ڈیولپمنٹ کا ایک مشن ہے، اداروں کو درست کرنے کا ایک مشن ہے، شرافت اور انصاف پسندی کا ایک مشن ہے. تو جب گول اور منزل ایک ہو تو پھر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. ساجد صاحب آپ گاتے بہت اچھا ہیں، یہ بچپن سے شوق تھا یا یہ مشکلات نے آپ کو سکھایا؟ آپ بعض اوقات میں آپ کے سانگ وغیرہ سنتا ہوں، پرانے سانگ، اگر 2-4 لائنیں ہمارے ناظرین کی سماعت کریں، کوئی خاص گیت. آج کل ایک تو آپ نے یہ کھانا بڑا مزے کا بنایا ہوا ہے، آپ کا شکریہ. بالکل شارٹ نوٹس پہ آپ نے اتنے تکلف کا مظاہرہ کیا، اور اوپر سے آج کل کا موسم آپ کو پتہ ہے، گلا خراب، نزلہ، زکام، تو میرا خیال ہے اس طرح سے، اور نہ ماحول ہے یہاں گنگنانے کا. تو گانا آپ کو پتہ ہے جوانی میں جوان آدمی، اس کے اندر عشق کے جراثیم بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے عشق کے جراثیم کی، کبھی عشق کیا ہے زندگی میں؟ عشق کے بغیر تو انسان پھر وہ جانور ہے نا. عشق تو ہر انسان کے اندر، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے. یہ ہم نے تو کیا ہے، پتہ نہیں کسی نے ہمارے ساتھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، ایک الگ بات ہے. مختصر، ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کا کوئی وین نہیں ہے. آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، جو خاص کر کے غربی کے نوجوان ہیں؟ یہ تھا کہ پہلے لوگوں کے اندر شعور نہیں تھا، اب لوگوں کے اندر شعور آ چکا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے حقوق کی آواز بلند کروں سوشل میڈیا پر، لیکن یہ سوشل میڈیا سے ہٹ کر جب تک ہم پریکٹیکل نہیں کریں گے، گراؤنڈ ورک نہیں کریں گے، اس پر خصوصی اس چیز پر ہم توجہ نہیں دیں گے، تب تک یہ ممکن نہیں ہے. تو کیا آپ نوجوان نسل کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اور نیکسٹ کیا ارادہ رکھتے ہیں آپ ان نوجوانوں کے لیے خاص کر کے اور اسپیشل پرسنس کے لیے؟ جی. ویژن دینا، پروگرام دینا، یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے. لوگ لیڈر کو اور لیڈرشپ کو فالو کرتے ہیں. تو جیسے حکمران ایسے عوام. اب آپ کے پاس ایک چانس آیا تھا، زلزلے میں وسائل بھی تھے، آپ لوگوں کی ڈائریکشن درست کر سکتے تھے، لیکن درست ہونے کے بجائے ہم مزید بد سے بدتر ہوتے گئے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، دیکھیں، جب تک ہم اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنے بزرگان کو مسائل سے نہیں نکالیں گے. اگر ایک والدہ، وہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، میں پورے حلقہ غربی باغ میں آلموسٹ میں جا چکا ہوں. تو کئی ایک ایسی جگہیں ہیں جہاں خواتین ایک تو سروں پہ گھڑے اٹھا کے تو لا ہی رہی ہیں، لیکن گدوں کے اوپر پانی لاد کے 3 میل کا سفر، 3 گھنٹے. یہ نیچے آپ جنڈی سیداں، ہلا چمبا، یہ جھالا ٹوپا ادھر چلے جائیں تو میں حیران ہو گیا کہ خواتین 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے گدوں کے اوپر پانی لا رہی ہیں. تو بد سے بدتر حالات ہیں یہ. تو پھر اس ماں سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ جو 2 گھنٹے کا سفر کر کے وہ پانی لاتی ہے، تو اس سے آپ پھر یہ توقع رکھیں کہ وہ بیٹے کی اچھی تربیت کرے گی، یا وہ بیٹا زندگی میں وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا. تو یہ بیسیکلی یہ لیڈروں کے کام ہے کہ بنیادی طور پہ لوگوں کو جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ایڈریس کریں، ان کو حل کریں، تو پھر قومیں بنتی ہیں اور آنے والی نسل کو ایک اچھا سوچنے کا موقع ملتا ہے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اس کو بالکل ڈور ٹو ڈور ہم کمپین پہ ہیں، اور ہم ان مسائل کو لے کے تو اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں جس کے پاس ہنر ہے اس ہنر سے استفادہ کریں گے،
وسائل ہے وسائل سے استفادہ کریں گے، تجربہ ہے تجربے سے استفادہ کریں گے۔ جی ناظرین، یہ تھے سردار ساجد اقبال عباسی صاحب، چالہ کے مشہور اور معروف بزنس مین۔ اپنے میزبان سردار حماد گل عباسی کو اجازت دیجیے، بہت جلد ملتا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔